گر لاشائے علی اکبر پر کو خط پڑھ کر سنانے میں بہت دیر لگی، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، سمرت کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی، آپ کی لاش سے دلوں کی اذیت دیکھ کر، باپ کی لاش سے دلوں کی اذیت دیکھ کر، ایک بچی کو ہٹانے میں بہت دیر لگی، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر، پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی، کربلا پہنچا تو یہی ہوگی کہاں، کربلا پہنچا یہی رو کے کہا، مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ سلامات چلے گا۔ ایک کدی سینڈ تیرا والی پھرا نامردا، ایک کدی سینڈ تیرا والی پھرا نامردا، نہ کوئی روتا تھا نہ کوئی ماتم کردا، ایک کدی سینڈ تیرا والی پھرا نامردا، یہ کدی سینڈ تیرا آئی خیمے تو صدا تیر نہ ماری ظالم، آئی خیمے تو صدا تیر نہ ماری ظالم، بہو نہ دکھے گلا مینڈے علی اصغر دا، مینڈے علی اصغر دا، جے کدی سینڈ تیرا والی پھرا نامردا، جے کدی سینڈ تیرا سعادت بھائی بارگاہ امامت میں علیہ السلام پیش فرما رہے تھے.
آپ سب کی تمام جائز حاجات کی برابری کے لیے، اور جو آپ کربلائے معلیٰ آئے ہیں تو آپ کی اس حاضری کی قبولیت کے لیے اور بار بار زیارت پر آنے کے لیے، اور آپ کے جتنے مرحومین اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ان سب کی بلندی درجات کے لیے، اور جنہوں نے آپ سے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد نرینہ اولاد صالح کے لیے، جو بیمار ہیں بالخصوص انکل، اور جو بھی ہمارے یہاں پر زائرین امام حسین ہیں اگر ان میں کوئی بیمار ہے تو ان سب کی شفا یابی کے لیے بابا سے بلند بین الحرمین میں نعرہ صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے۔ آپ سب کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ کو، مراجع عزام کو، عرفاء حضرات کو، اور جتنے مومن مولائی جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے بالخصوص جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور ان سب کے ساتھ شامل ثواب کرتے ہیں۔ رضیہ بیگم بنت فدا عباس، ساجد حسین ابن لیاقت حسین، سید اسد عباس ابن فدا عباس، زبیدہ بیگم بنت احمد حسن، ماجد حسین ابن لیاقت حسین، طاہرہ بطول، منور علی ابن احمد حسن، تراب علی، سروری بیگم بنت خیرات علی، فدا عباس، پرورش علی، سروری بیگم، شفاعت علی، اور تمام جملہ مومنین و مومنات آپ سب کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ثواب الفاتحہ۔ محمد و آل محمد صلوات۔ یہ جو آپ نے انکل نام دیے نا، اب جب آغا صاحب مجلس سے پہلے یہ ان ناموں کو بھی ہم ایڈ کر لیں گے اور انشاءاللہ اختتام میں بھی ایڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ برائے خوشنودی بی بی سکینہ بنت امام حسین، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار اجازت ہے، ساجد بھائی اجازت ہے، بھائی اجازت ہے، آغا اجازت ہے، غزہ بھائی اجازت ہے۔ وادی شام، وادی شام سے ہو کر جو ہوا وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے، کسی معصومہ کے رونے کی صدا آتی ہے، کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں، قید خانے سے جو آواز پکار آتی ہے، ہائے غربت کے ہٹا کرتا بنا اس کا کفن، اے خدا ایسے
یتیموں کو قضا آتی ہے سارے شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا سارے شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا خفی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے آج بھی شام کے زندان کی تاریکی سے آج بھی شام کے زندان کی تاریکی سے میرے بابا کی صدا آتی ہے پرسا شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں پرسا شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں ایک ماں ہے جو سرے فرش عذاب آتی ہے وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے عزاداران مظلوم کربلا بین الحرمین میں اس وقت ہم تشریف فرمائیں اور دو شہنشاہوں کی قیادت میں اس وقت یہ مجلس عزا برپا ہو رہی ہے نامعلوم اگلی بار آنا نصیب ہو یا نہ نصیب ہو ہمارے ساتھ معروف خطیب آل عمران ہماری سعادت ہے کہ جگہ جگہ چپے چپے قریہ قریے پہ جو آپ نے مجالس سے برپا کی جو عزاداری کی جو سیدہ فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیا سرکار نے مجلس پڑھی اور مجھ خاکسار نے نواخوانی کی چونکہ ہمارے اس قافلے میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات زیادہ ہیں اور میرے بھائی شفاعت بھائی نے بھی پنجابی میں نوحہ پڑھا تو میرا جی چاہتا ہے اس بین الحرمین میں پنجابی میں وہ نوحہ پیش کرتا ہوں کہ اس قافلے میں جو قافلہ ایک قافلہ ہمارا اور ایک قافلہ جو مدینے سے چلا کربلا آیا اور لٹ کے جب یہ شام گیا تو ایک ایسی بی بی مدینے میں رہ گئی تھی کہ جس کا نام فاطمہ صغرا تھا اس نے اپنے بابا کو بہت یاد کیا اس نے اپنے بھائی کو بہت یاد کیا اس نے اس ششماہے کو بہت یاد کیا کہ کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ وہ ایک ایسا ششماہا تھا کہ جسے معلوم ہی نہیں تھا کہ جب تیر لگے تو کیا مسکرانا ہے یا رو دینا ہے تو میں اسی بہن کو یاد کرتے ہوئے ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہوئے یہ نوحہ ہدیہ کروں گا بی بی فاطمہ زہرا کو اور آپ تمام اشخاص جو یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے مرحومین کو ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے بی بی صغرا صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد
ہائے ویران گھراں وچ رووے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ رووے بیمار کھڑی ایسی بچھڑی نہ ملی پھر علی اکبر نو کدی ایسی بچھڑی نہ ملی پھر علی اکبر نو کدی ہائے ویران گھراں وچ رووے بیمار کھڑی آجا پردیسیا ویراں میں تیری راہ ویکھاں آجا پردیسیا ویراں میں تیری راہ ویکھاں جوڑا شگنا دا بنایا میں ویراں تیرے نہیں ہائے ویران گھراں وچ رووے بیمار کھڑی نال اصغر نو وی لے آویں جے علما والا نال اصغر نو وی لے آویں جے علما والا پھر میں جانے نہ دیوا کدی ساری زندگی ہائے ویران گھراں وچ رووے بیمار کھڑی خیر ہووے تیری اصغر میں دعا منگتی خیر ہووے تیری اکبر میں دعا منگتی تو تے ستویں نو ویرا لین مینوں آڑا سی ہائے ویران گھراں وچ ہووے بیمار کھڑی ایسی بچھڑی نہ ملی پھر علی اکبر نو کدی ہائے ویران گھراں وچ رووے بیمار کھڑی صلوات علی محمد وعلی محمد میں گزارش کروں گا اپنے برادر عزیز سے کاشان بھائی آئیں اور وہ بین الحرمین میں مجلس سے خطاب فرمائیں صلوات علی محمد وعلی محمد پہلے آپ سب سے التماس سے فاتحہ ہے اور کل مومنین مومنات مسلمین و مسلمات کو شامل کرتے ہوئے جو حضرت سے لے کر آج تک دنیا سے تشریف لے گئے کچھ انوائنس میں سے خصوص واجد علی امانت علی حامد علی بد واجد علی صغیر حسین بد نذیر حسین نازمی بیگم بد ممتاز حسین سردار فاطمہ بد جعفر حسین جبین فاطمہ بد جعفر حسین شاہجہاں بیگم بد سہیل عابدی حمید محمد بد دین محمد سمینہ نقوی غلام علی بد محمد علی معراج علی نوشاہی بیگم واجد علی وقت المؤمنات بالخصوص آج کی مجلس جو برپا ہو رہی ہے وہ برسی کے موقع پر ہے مرحومہ رضیہ بیگم بنت فدا عباس کے ساتھ ساتھ حدیث شامل کیجیے فاتحہ میں ساجد حسین ابن لیاقت حسین سید اسد عباس ابن فدا عباس
زید بیگم بنت احمد حسن ماجد حسین ابن لیاقت حسین طاہرہ بطول بنت منور علی احمد حسن تراب علی سروری بیگم بنت خیرات علی فدا عباس پرورش علی سروری بیگم اور شفاعت علی سما صفات آواز شاید نہ جائے. محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والملائكة أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين. ہمارے گروپ کی مجلس بین الحرمین میں جاری و ساری ہے. افراز بھائی کل ہم انشاءاللہ شام تک پہنچیں گے نجف. ضمیر کاظمی صاحب میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. زہرہ زیدی میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. فروا بطول باجی میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. مینا زیدی میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. زہرہ زیدی میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. زوار علی نجفی آپ کے لیے دعا گو ہوں. حیات علی میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. زوار علی نجفی میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. حیرات علی مولا آپ کو سلامت رکھیں. زوار علی نجفی آپ سلامت رہیں. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. بسم الله واحد بھائی میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. الرحیم. هل جزاء جی بخاری صاحب مولا آپ کو سلامت رکھیں. احسان صلوات. اللہ صلی علی. عزیزان گرامی قدر، عزاداران حسین علیہ السلام، پرساداران سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، ما صلی علی. موالیان حیدر کرار علیہ السلام اور وفاداران شہنشاہ وفا عباس سبحان اللہ علیہ السلام. عزیزان گرامی، کائنات کی اس مکرم اور معظم ترین محفل جسے مجلس اعزا کہا جاتا ہے، بے شک، اور اس پر بیٹھنے والا یہ عظیم اور مکرم ترین مجمع جسے عزاداران حسینی کہا جاتا ہے، اور یہ فرش عزا جو کائنات کا مکرم اور معظم ترین فرش ہے، اور آج یہ بہت زیادہ مکرم اور معظم ہو گیا ہے کہ آپ مجلس عزا برپا کر رہے ہیں بین الحرمین میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بین الحرمین جن لوگوں کا فرش عزا ہو ان کو خود اپنی معرفت عزت نفس ہونی چاہیے. بے شک بے شک. میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں اپنی تمام مجالس میں، آج پھر اعادہ کر رہا ہوں کیونکہ آج بین الحرمین میں یہ پڑھنے کا حق بھی بنتا ہے کہ جن لبوں نے، کیونکہ آج کی مجلس ایک ماں کے ایصال ثواب میں ہے، تو یہ سوچا گیا ناچیز کی طرف سے اور مالکوں کا حکم ہوا کہ کربلا کی تمام بیویوں کے متعلق کچھ عرض کیا جائے.
اور ان میں سے سب سے باکرامت جو بیوی ہے جو کربلا سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی وہ ہے ہماری سیدہ زہرا سلام اللہ بے شک اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جن لبوں سے علمدار کو مانگا انہی لبوں سے عزادار کو مانگا. بے شک بے شک. ان کو یہی تھا کہ میرے بیٹے کی نصرت کون کرے گا اور میرے بیٹے کے بعد میرے بیٹے کا ذکر کون برپا کرے گا. تو عزاداران کریم عزاداروں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کریم مالکوں کے بین الحرمین میں آج آپ بیٹھے ہیں. کچھ جملے مصائب کے بین الحرمین کے متعلق بسم اللہ. ذرا دیکھیے کہ آج کس قدر امن و امان ہے. علی بھائی ذکر فرما رہے تھے کہ یہی میدان کارزار تھا. بے شک. اسی میں زیادہ تر جنگ کا حصہ لڑا گیا. بے شک بے شک. اب آپ اس انداز میں اس چیز کو دیکھیے کہ یہی بین الحرمین ہے جس میں کہیں قریب میں آپ دیکھتے ہیں کہ مولا کے بازو کٹ کے گرے. بے شک. کہیں مولا کے بازو کا کٹنا یاد کرتے کرتے یہ تو نہیں بھول گئے کہ شاید یہی بین الحرمین تھا جس میں مولا گھٹنوں کے بل چل رہے. کہیں یہ تو نہیں بھول رہے کہ جب علی اکبر کو برچی لگی تھی تو ہو سکتا ہے بین الحرمین میں ہی مولا نے کھینچی. کہیں یہ تو نہیں بھول رہے کہ اصغر کو جب تیر لگا تھا فرات پر مولا یہیں سے آ کر جو زیارت عاشور میں مولا نے آپ کو عمل ہدیہ کیا 7 بار آگے بڑھتے 7 بار پیچھے ہٹتے. کہیں بھول تو نہیں رہے رباب کے خیمے کی طرف مولا 7 بار آگے بڑھے 7 بار پیچھے ہٹے. یہی بین الحرمین. یہاں بیٹھ کر ایک بار عجیب گفتگو ہو رہی تھی. جملہ ہدیہ کرتا چلوں. یہاں بیٹھ کر ایک عجیب گفتگو ہو رہی تھی. ایک مومن عارف نے مجھے ہدیہ کیا. وہ عارف بہت رو رہے تھے. بڑے بزرگ عارف ہیں. انہوں نے کہا بین الحرمین میں بیٹھا تھا لوگ بیٹھ کر آپس کے قافلے میں لوگ بیٹھ کر یہ بات بحث کر دے رہے بحث لا رہے تھے یہ بین الحرمین پاک ہے کہ نہ پاک ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے اس بات کے اوپر. جوتی پہن کے چلنا صحیح ہے یا جوتی نہ پہن کے چلنا صحیح ہے؟ بھلا یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے؟ دل کی آنکھوں سے دیکھیے. ذرا سوچئے حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے گھوڑوں کے سنگوں کے تلے پامال ہوا وہ حسین کا لاشا کیا کیا نہ مل گیا بین الحرمین کی زمین میں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پہ. آج ماں کی نسبت سے مجلس میں نے وعدہ کیا تھا علی بھائی رضا بھائی سے کہ آج کچھ نیا پڑھنے کی کوشش کروں گا بتوفیق الہی و تائید محمد و آل محمد. ذرا دیکھیے سب سے پہلے کربلا کے مصائب کس کو بتائے گئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک. غور فرمائیے گا اس بات. سب سے پہلے ان کو بتائے گئے اور انہی کے لیے رب تعالیٰ نے آیت اتاری تھی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس کے بیچ کی آیت سے استفادہ کروں گا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. عبادت کیجئے اپنے رب کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ عبادت کیجئے. وَانْحَرْ ذرا فَصَلِّ لِرَبِّكَ پر آ کر دیکھیے یہ رسول اللہ کے فضائل میں جملہ ہے. ذرا غور کیجئے گا کہ اتنی عبادت ادا کی رسول اللہ نے اس آیت کے جواب میں کہ رب تعالیٰ نے خود پکار کر کہا سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. قرآن میں زیر زبر بھی فالتو نہیں ہے ہمارا ایمان. رب تعالیٰ کسی اور نبی کے لیے یہ بات نہیں کہتا. موسیٰ تم نے بڑی ہیبت دکھائی اب ہیبت کچھ کم کر دو. ابراہیم تم دوستی میں حد سے گزر گئے اب تھوڑا اپنی خلیلی کو کم کر دو. ایوب تم نے بہت صبر کیا اب ذرا صبر کو کم کر دو. کہیں نہیں کہتا کیونکہ ہر نبی کو اس نے جتنا کہا اس نے اتنا پورا کیا. میزان برابر آیا. بے شک. ایک مصطفیٰ کی ذات کہ جب رب نے کہا فصل لربک مصطفیٰ نے ایسی عبادت کی کہ رب کو پکار کر کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. رات میں عبادت کیجئے کھڑے ہو کے پر تھوڑا کم کر دیجئے. جتنا رب نے مانگا تھا مصطفیٰ زیادہ ادا کر رہے تھے. صلوات علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان. اس کے بعد آئیے جملہ پر وانحر اور قربانی دیجئے. ذرا یاد تو کریں مصطفیٰ کی قربانی کو. بھول گئے؟ کائنات کی پہلی مجلس پڑھی رب تعالیٰ نے جبریل کو مصائب بتائے کربلا کے ہے یا نہیں. وہی کر کے بھیجا کہ مصطفیٰ کو بتاؤ حسن کے لیے تبریک بھی کہو اور ہماری تعزیت بھی کہو. مجھے بتائیے انصاف سے ہم میں سے کسی کے گھر ولادت کے وقت تعزیت کہی جاتی ہے؟ یہ رسول اللہ کے مصائب میں بہت بڑا جملہ ہے. کسی کے گھر میں
تبریک کے وقت تعزیت کہی جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن آپ بتائیے اللہ نے غم کو اور تبریک کو ساتھ رکھا. پہلی مجلس اللہ خود ذاکر ہے، جبریل سامع ہے، دوسری میں جبریل ذاکر ہیں، رسول سامع. کیا بات ہے. دنیاوی طرف سے عرض کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی جملہ جو مجلس حسینی پر اعتراض کرتے ہیں. جبریل ذاکر ہیں، رسول سامع، وہی بتا رہے ہیں جبریل. یعنی مجلس کا ذکر تو وہی میں ہوتا ہے، مجلس کا ذکر تو وہی میں ہوتا ہے. اب رسول ذاکر ہیں. رسول جب ایک دم روئے ہوں گے حسن اور حسین کی ولادت کے اوپر، ذرا غور کیجیے. تو ابھی تو خوش تھے، رسول کے گھر ولادت ہوئی ہے بیٹی کے گھر، اصحاب کا مجمع بھی ہوگا، سب مبارکباد بھی دے رہے ہیں. اچانک رسول روئے ہیں تو پوچھا بھی ہوگا یہ رونا کیا معنی. جب رسول نے مصائب حسینی بیان کی تو اب رسول ذاکر ہیں، صحابہ سامعین میں شامل. بے شک بے شک. تو مجلس حسینی تو زندگی میں ہی شروع ہو گئی. صلوات علی محمد و آل محمد. لیکن ذرا غور کیجئے گا، ابھی حسنین کی زندگی سے پہلے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا جو بالکل نیا ہو آپ کے لیے. ذرا غور کیجئے، ہم اکثر واقعہ سنتے ہیں کہ سرکار کے والد کا انتقال ان کی ولادت سے پہلے ہو گیا. صحیح بات ہے؟ بے شک. اس کے بعد اہل سنت حضرات میں روایت ہے دائی حلیمہ والی رضاعت کے حوالے سے. جی. ہمارے پاس یہ روایت محض مانی جاتی ہے تربیت اور بابا کے حوالے، اسی حد تک اگر مانی جائے. 40 دن کی رضاعت جناب آمنہ نے پوری کی تھی. صحیح فرمایا. اصیل رضاعت 40 دن کی ہوتی. لیکن جو بھی روایت ہے، چلیں تاریخ سے لے لیتے ہیں کہ جی 4 سال بی بی حلیمہ کے ساتھ رہے اور واپس آئے. صحیح. وبا تھی جو بھی تھی. اب 4 سال کی عمر میں واپس آئے. ذرا غور کیجئے گا، 4 سال کی عمر میں واپس آئے اور 6 سال کے تھے جب والدہ چھوڑ گئی رسول کو. کتنے سال کے تھے؟ 6 سال کے تھے، والدہ چھوڑ گئی. کل 2 سال باقاعدہ گزارے. نعوذ باللہ من ذالک. میں اس وقت ایک عام انسان کے تصور میں بات کر رہا ہوں پیمانے پر، ورنہ رسول کا شعور بچپن سے ہی بہت ہوتا ہے. لیکن ذرا غور کیجئے گا اس بات پر. تاریخ ہے کہ 6 سال کی عمر میں رسول گئے تھے. 6 سال کی عمر میں رسول گئے تھے. میں توجہ کا طالب ہوں. صلوات علی محمد و آل محمد. رسول گئے مکے سے بی بی آمنہ کے ساتھ، کائنات کی عظیم ترین ماؤں میں سے ایک ماں جن کا تذکرہ نہیں ہوتا. کائنات کی عظیم ماؤں میں سے ایک ماں جن کا تذکرہ نہیں ہوتا. بی بی آمنہ کے ساتھ گئے. بنو ہاشم کی ایک شاخ سے بی بی آمنہ کا تعلق تھا، وہب کی بیٹی تھی. جی ہاں. اپنے نانا نانی سے ملنے گئے رسول، اپنے ننیال میں گئے. اور جب واپس آ رہے تھے، ذرا اس واقعے کو دل کی آنکھوں سے سنیے. بڑے آرام سے بتا کر گزر جاتے ہیں مسلمان. رستے میں انتقال ہو گیا تھا، ابوا میں بی بی دفن ہو گئی، رسول مکے آ گئے. اتنا آسان ہے؟ تمہارے ماں باپ خدا نہ خواستہ رستے میں سفر میں گزر گئے، تم 6 سال کے ہو تو تم سے پوچھو. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے، کتنی آسانی سے گزر جائے. ذرا غور کیجیے گا. یہ واقعہ، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اہل دیوبند کے رسالے تکبیر میں نے پڑھا. کیا بات. انہوں نے اس کا ذکر مصائب کے طور پہ کیا تھا، اور اس لیے میں اس واقعے کو بہت دھڑلے سے دہراتا ہوں. اور یہ واقعہ ہماری کتب میں موجود بھی ہے اور وہیں سے انہوں نے لیا بھی ہے، لیکن انہوں نے اس کو لکھا تھا. ذرا واقعہ سنیں. جب ابوا پہنچے، ابوا سے پہلے آتی ہے جناب عبداللہ کی قبر. جناب عبداللہ کی قبر پر جب بی بی نے حاضری دی تو بی بی کی حالت خراب ہو گئی. یہ رسول کی پہلی اور آخری حاضری ہے اپنے والد کی قبر پر اس سن میں. اس کے بعد جب تھوڑا سا آگے بڑھ کے مقام ابوا پہنچے، ابوا بالکل پتھریلا اور سنسان مقام، قافلے کے ساتھ تھے. بی بی کی طبیعت بگڑ گئی، جناب آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی. اب بظاہر 6 سال کے رسول، 6 سال کا بچہ، ماں کو سنبھال تو نہیں سکتے. قافلے کی عورتوں نے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن بی بی بار بار غش کھا جاتی. ذرا منظر تصور میں لائیے کہ ایک بچہ ہے، بار بار جا کے کسی جگہ سائے میں بیٹھ جاتا، کوئی اس کا قافلے میں خاص جاننے والا نہیں ہے، اور رسول کی یہ فطرت بھی نہیں ہے کہ اتنا مطلب کھیل کود کا دھیان ہو. بار بار آ کر اپنی ماں کو دیکھتے، ماں کو سوتا ہوا پاتے. اس ماں کو جب یہ آہٹ کرتے تھے نا رسول، تو ماں پلٹے بغیر کہا کرتی تھی محمد آ گئے بیٹا. کیا بات ہے. اب آہٹ ہے لیکن اٹھ نہیں رہی. ایک تبدیلی تو ہے، تغیر تو آیا زندگی میں. اب ذرا غور کیجئے گا، یہ 3 دن تک سلسلہ چلتا رہا. کتنے دن؟ 3 دن تک. 3 دن تک رسول آتے رہے اور ماں کے پاس سے جاتے رہے، یہاں تک کہ پتہ چلا کہ ماں کو ہوش آ گیا. اب رسول ماں کے پاس داخل ہوئے. ماں نے کہا عورتوں تم باہر جاؤ. ایک آدھ جو خاص کنیز تھی شاید وہ ساتھ، وہیں سے یہ روایت چلی گئی. ماں نے مصطفیٰ کو گود میں بٹھایا. کائنات کا پرنور ترین شخص
اپنی ماں کی آغوش میں. اب بی بی آمنہ نے گود میں بٹھایا, کہا بیٹا 3 دن سے تمہیں دیکھا نہیں, بھلا تمہارے رخ انور کے دیدار کی جسے عادت ہو چکی ہو, دیکھو 3 دن میرے کیسے گزرے. کہا ماں 3 دن تو ہمارے بھی بڑے عجیب گزرے آپ کی آغوش کے بغیر. اب ماں بیٹے کی گفتگو ہے, ذرا سنتے جائیے, اسی میں مصائب بھی ہیں. بی بی نے کہا بیٹا یاد رکھنا تمہارا بہت بڑا درجہ ہے, تم اس مقام کے لیے ہو جس کے لیے تمہیں اللہ نے مبعوث فرمایا, تمہیں اللہ نے مبعوث فرمایا. صحیح ہے بیٹا اتنا ہے کہ تمہاری سفارش تو تمہارے دادا کبھی ٹالتے نہیں, مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں کیونکہ میں ان کے بیٹے کی بیوہ ہوں, مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں کہ تمہارے جیسا پوتا میں نے انہیں دیا, لیکن بیٹا میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں مکے پہنچ سکوں. بڑی معصومیت سے مصطفیٰ نے پوچھا تو ماں ایسی کیا بات ہے کہ آپ مکے نہیں جانا چاہتی؟ کہا بیٹے چاہتی ہوں, پہنچ نہیں پاؤں گی. تم میری پوری بات سن لو, میں پہنچ نہیں پاؤں گی, پوری بات سن لو. جب پہنچو نا مکے تو پہلی بار ایسا ہوگا کہ تم میرے محمل کے بجائے کھلے اونٹ پر بیٹھے ہوگی. چھوٹے بچے محمل میں بیٹھ جاتے تھے, اب تم اونٹ پہ بیٹھے ہوگی. تمہارے دادا دیکھیں گے, اپنے دادا جب تمہیں آ کر گود میں لیں اور اس سے پہلے کہ میرے متعلق سوال کریں, ان کی داڑھی میں ہاتھ دے کر کہنا دادا اماں نہیں آ سکی, بیٹا میرا اتنا پیغام پہنچا دو گے؟ کہا ہاں اماں پہنچا دیں گے, لیکن آپ مکے کیوں نہیں چل رہے؟ کہا بیٹے میں ابھی بتاتی ہوں, یاد رکھنا بیٹے اس درجے پر تمہیں پہنچنا ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں مبعوث کیا ہے. بیٹے کو بہت پیار کیا اور کہا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ. مصطفیٰ باہر آ کر کہاں جاتا ہے ریت پر بیٹھے ہوئے, اچانک جو خواتین اندر تھی ان کے رونے کی آواز آئی. مصطفیٰ بے چینی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ رونا کیا معنی, لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اندر کیا جائیں یا نہ جائیں. کچھ دیر گزری تو پانی اندر لے جایا گیا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے. پانی اندر لے جایا گیا اور اس کے کچھ دیر کے بعد مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کے جو قافلے کا میر تھا اس نے خیمے کے اندر مصطفیٰ کو چھوڑا. پہلی بار اس حالت میں محمد مصطفیٰ نے اپنی ماں کو دیکھا. ماں ہمیشہ دائنی کروٹ سویا کرتی تھی, آج پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہیں. ماں کے بال بالکل سیدھے کر دیے گئے, ماں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا سینے پہ. مصطفیٰ چونک گئے یہ دیکھ کر, بے اختیار اپنی ماں کو پکار کے کہتے ہیں یا امی یہ آج آپ کو کیا ہو گیا؟ میری ماں آپ کے چہرے کا رنگ اتنا سفید کیوں ہے؟ میری ماں آپ کے چہرے کا رنگ اتنا سفید کیوں ہے؟ ماں آپ تو میری آہٹ پہ چونک کر اٹھ جایا کرتی تھی, یہ آج آپ اٹھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ آگے بڑھے, جب ماں سو رہی ہوتی تھی نا مکے میں گھر میں, تو جا کر اپنے چہرے کو ماں کے پیروں سے ملا کرتے تھے تلووں سے, ماں جاگ جایا کرتی تھی. اب مصطفیٰ نے اپنی آنکھیں لگائی جا کے تلووں سے, ماں نہیں اٹھی. اتنے فرد پیر تھے کہ ان کی ٹھنڈک سے بے چین ہو کر مصطفیٰ پیچھے ہٹ گئے. کہا ماں کیا بات ہے کہ آپ کا جسم آج اتنا سرد ہو گیا؟ ماں اس سے پہلے آپ ہمیشہ مجھے گلے لگایا کرتی تھی, آج گلے نہ لگائیں گی. لیکن ماں کو نہ بولنا تھا, ماں نہ بولی. اب مجھے آپ کو رسول کے محمد وال محمد کا حق کا واسطہ دے کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ذرا یاد کیجئے, اب یہ جنازہ اٹھایا گیا ہوگا مصطفیٰ کے سامنے, 4 مرد یہ جنازہ لے کر چلے ہوں گے. مجھے بتائیے, ہم سب مرد جتنے بھی یہاں بیٹھے زیادہ تر بالغ ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی عزیز گزر جائے تو اسے کندھا تو دے سکتے, 6 سال کا بچہ کسی کو کندھا دیتا ہے کیا؟ کہا جاتا ہے, روایت بتاتی ہے مصطفیٰ بڑی بے چینی سے جنازے کے چاروں طرف چلتے تھے, کبھی جنازے کے نیچے سے بھی گزرتے تھے کہ یہ اماں کو کہاں لیے جا رہے ہو. جب تدفین ہو گئی, قافلے نے کہا بہت دیر ہو چکی, 3 دن کا وقت ان کی بیماری میں لگا, 4تھا دن ان کی رحلت میں گزر گیا. اب جلدی ہمیں منزل کی طرف پہنچنا چاہیے. قافلے نے تیاری کی, سامان اٹھا کر دیکھا. قافلے کے سالار نے کہا این محمد, محمد کہاں ہے؟ سب نے ڈھونڈا, بچہ کہیں نظر نہیں آ رہا. کسی نے کہا وہ دیکھو آمنہ کی قبر کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ جھکا ہوا ہے. جا کر دیکھا تو مصطفیٰ قبر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. ماں آپ کے بغیر اکیلا کیسے جاؤں؟ ماں یہ سفر مجھ سے نہیں کٹے گا. یہ ماں سے ہے نا مجلس کی نسبت. بہت ساری مائیں تھی کربلا, غور کیجئے گا ذرا اس بات پہ, بہت ساری مائیں تھی کربلا.
کہ جناب آمنہ کا ذکر تو آپ سن چکے. رسول کی زندگی کا مصائب کب سے شروع ہوئے؟ اللہ اکبر. آپ چلے گئے آنے سے پہلے، ماں چلی گئی 6 برس کی عمر میں. دنیا کہتی ہے 2 سال سے زیادہ ساتھ نہیں گزارے. رسول قبر سے اٹھ نہیں پا رہے. بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے سب کے لیے نصیحت ہے، 2 سال ماں کے ساتھ گزارے، رسول قبر سے اٹھ نہیں پا رہے. ہم نے کتنے سال اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار دیے. خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کیا ہم اٹھ پائیں گے؟ اپنے ماں باپ کی عزت کیجیے ان کی زندگی میں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ وہ جیسا تمہیں پالتے ہیں تم ایسی ان کی خدمت نہیں کر سکتے. ذرا آگے بڑھ کر دیکھیے کہ کربلا کی ماؤں کے ساتھ کیا وقت گزرا. جناب زہرا کا ذکر کر رہا تھا نا، ذرا سنیے گا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر. ایک مرتبہ صلوات بھیج دی تھی. آج کی مسجد صحیح ساری مسائل بے شک بے شک. اللہ صلی علی محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. جناب زہرا سلام اللہ علیہ، کوثر کی مصداق جناب زہرا سلام اللہ علیہ. بیٹے آئے دنیا میں جناب زہرا کے. خوشی کی خبر کے ساتھ یہ خبر بھی ملی کہ یہ کچھ ہونے والا. بی بی بڑا خیال رکھتی تھیں مولا حسن کا اور مولا حسین کا. مولا حسین کا خیال اور بھی زیادہ رکھتی تھیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ مولا حسین کو بچپنے سے پیاس بہت لگتی تھی. پیاس بہت لگا کرتی تھی. مکھنے کا بٹن ہمیشہ کھول دیا کرتی تھی، اوپری جو گرا ہے کھول دیا کرتی تھی کہ میرے بچے کو ذرا گرمی کم لگے. اس طرح سے پالا، ایسی زحمتوں سے پالا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ. ذرا غور کیجئے گا اس بات کے اوپر. مجھے ذرا ایک بات بتائیے، کائنات میں جتنی بھی عزتیں ہیں وہ رسول اللہ کی نسبت سے ہیں؟ بے شک حقیقت ہے، بے شک. رسول اللہ کی نسبت سے ہیں. اہل بیت رسول، رسول کے اہل بیت. اگر اصحاب کی کوئی عزت ہے، جانثار و باوفا اصحاب کی، جنہوں نے آخر تک وفاداری اور جانثاری دکھائی، تو وہ بھی اصحاب رسول ہیں. کسی اور کے اصحاب کی وہ عزت نہیں. صحیح بات ہے. اسی نسبت سے اگر آپ آگے بڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، غور فرمائیں ذرا میری بات پہ، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے. کسی خاتون کا یا مرد کا باپ جناب زہرا کے باپ سے بہتر ہے؟ کسی خاتون یا مرد کا باپ جناب زہرا کے باپ سے بہتر ہے؟ یقیناً نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر گئے دنیا سے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. بی بی نے کہا کہ وہ سختیاں آئیں بابا آپ کے بعد مجھ پر کہ روشن دنوں پر آتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتی. یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک ظلم میں آپ کو بتاؤں گا. آپ میں سے جو لوگ مدینے جا چکے ہیں، ابھی مطلب 10-15 سال پہلے تو آپ لوگ نہیں دیکھ سکے ہوں گے، صحیح. لیکن اس سے پہلے مدینے میں ایک گھر تھا. شیخ عباس قمی کی کتاب کا بھی نام ہے بیت الاحزان. مدینے میں ایک گھر تھا جس کا نام تھا بیت الاحزان. عجیب بات یہ تھی کہ سارا ظلم روا کر دیا. اب آخر میں کہنے کیا آئے زہرا سے؟ پرسہ دینے نہیں آئے، کہنے کیا آئے؟ دق الباب ہوا. علی گئے دروازے پر. علی نے پوچھا کیا بات؟ کچھ لوگ آئے تھے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم ایک بات کہنے آئے ہیں. جی فرمائیے. کہا بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول گزر گئے ہیں اور غم بہت بڑا ہے، لیکن یہ بھی کوئی بات ہے کہ بی بی دن میں بھی روتی ہیں اور رات میں بھی روتی ہیں. بی بی دن میں بھی روتی ہیں اور رات میں بھی روتی ہیں. آپ بی بی سے کہیے اپنا ایک وقت مقرر کر لیں رونے کا. اب بتائیے، ابھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ رسول جیسا کسی کا باپ ہے. بیٹیوں کو باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے. بیٹیاں باپ سے زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں. بیٹے ماں سے زیادہ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں. لیکن زیادہ بات دیکھی جائے تو اس بیٹی کا کیا جس کے باپ جیسا کسی کا باپ ہی نہیں، اور جس کے بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہیں. کیا بات کر دی. یہاں تک کہ مولا علی نے مدینے سے باہر ایک گھر بنوا کے دیا، اس کا نام رکھا بیت الاحزان. بی بی پتہ ہے کیا کرتی تھی؟ بی بی کو جب بھی رونا ہوتا تھا بی بی کو حسنین کا ہاتھ پکڑ کے خاموشی سے بیت الاحزان میں جا کر رویا کرتی تھی. میرے استاد محترم کے والد یعنی میرے دادا استاد بتاتے کہ وہ بیت الاحزان گئے. کہتے ہیں کہ جب درمیان میں کھڑے ہو جاؤ نا، ایسا دل لگتا ہے کہ دل بند ہو جائے گا.
کہ بیت الاذان لعنت آل سعود پر بے شمار انہوں نے اس کو بھی گرا دیا. یہ وقت گزار رہی ہیں زہرا, یہ جناب زہرا وقت گزار رہی ہیں. دروازہ گرانا برداشت کر چکی, تازیانہ برداشت کر چکی, علی کے گلے میں رسی برداشت کر چکی, دروازے پر آگ برداشت کر چکی, رسول کی فرقت برداشت کر چکی, بیت الاذان میں جا کے رو رہی ہیں. تو رونے پہ بھی پابندی ہے. اب صرف ایک پیس کا حوالہ دیتا ہوں کیونکہ جناب زہرا کے مصائب کے بغیر مجلس مکمل نہیں ہوتی. ایک بات پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کہ کسی معاملے پر ایک تحریر مانگی گئی تھی زہرا سے, اشارہ کرتا چلو, ایک تحریر مانگی گئی تھی جناب زہرا سے, تھوڑی سی توجہ کا طالب ہوں, گریہ اپنی جگہ, تھوڑا میری طرف دیکھیے گا میری بہنوں اور بھائیوں. ایک تحریر مانگی گئی تھی جناب زہرا سے. جب جناب زہرا وہ تحریر لے کر گئیں تو اس تحریر کو مان لیا گیا, لیکن ایک شخص نے آگے بڑھ کے اس تحریر کو پھاڑ دی. یہ ہوا تھا. اب وہ تحریر پھاڑ دی گئی. سندھ کے بڑے مشہور ذاکر ہیں جناب عبدالحسین چانڈیو صاحب. وہ کیا کرتے ہیں, جب بھی مجلس میں جناب زہرا کے مصائب پڑھتے ذرا میری طرف توجہ کیجیے گا, وہ پرچہ ہاتھ میں رکھتے ہیں اور اس پرچے کو پھاڑ دیتے ہیں, پرچہ نیچے پھینک دیتے ہیں پھاڑ کے, پھر وہ اترتے ہیں ممبر سے, اس پرچے کو سمیٹتے ہیں. توجہ ہے میری طرف. اس پرچے کو سمیٹتے ہیں, واپس ممبر پہ جا کے بیٹھتے ہیں, مجمع سے پوچھتے ہیں ذرا سوچنا مجھے کتنی دیر لگی. انہوں نے کہا بہت تھوڑا سا وقت لگا. کہا تم تھوڑا سا وقت کہتے ہو, زہرا کے بال سفید ہو گئے. اللہ اکبر اللہ. تم تھوڑا سا وقت کہتے ہو, زہرا کے بال سفید ہو گئے. یہ دو لوگ تھے جن کے جوانی میں بال سفید ہوئے, ایک سید سجاد اور ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہ. یہ وہ ہستیاں جن کے فضائل میں مصائب اور مصائب میں فضائل عرض کر چکا ہوں پہلے. گزر گئی نا جناب زہرا. آپ نے دیکھا کسی کا جنازہ کبھی تاریکی میں اٹھایا گیا؟ آپ سوچئے, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت عباس کا رونا آپ یاد کریں شب عاشور کے موقع پہ. آپ کو علی کا رونا یاد ہے؟ ایک رسول کے جنازے پہ علی روتے ہیں, ایک بی بی کے جنازے پہ روتے ہیں, اور بی بی کو غسل دیتے ہوئے چیخ مار کے روتے ہیں. سلمان نے پوچھا مولا کیا ہوا, آپ تو صبر والے. کہا سلمان زہرا بڑی صبر والی تھی. ہو گئی نا مجلس اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. ماؤں کا تذکرہ سنتے جائیے. کربلا میں یقین مانیے میرے ایک اور استاد محترم کہتے تھے کہ کربلا کا ذکر جاری رکھنے میں سب سے بڑا کمال خواتین ہے, کیونکہ یہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا لگا کے لے کے جاتی ہیں ماتمی جلوس مجلس. ان کا اور ان کو بڑا پیار ہے زہرا کے لال کے ذکر سے. کربلا کو زندہ رکھا خواتین نے. بے شک ایک ان خواتین نے, ایک آپ خواتین نے. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جس طرح جناب زہرا کو آپ کے آنسو پسند ہیں, اسی طرح آپ کے گریہ کی بلند آواز بھی پسند ہے. اس سرزمین پہ بیٹھے ہیں نا, جانے کس کس ماں کا لال گھوڑوں کے نیچے اس سرزمین پر بیٹھے ہیں عزاداروں. آج رونے کا حق ادا ہو. کوشش کرتا ہوں مولا مجھ سے بھی ڈیوٹی لیں, حق ادا کرنے کا موقع ملے. تو کربلا کی ماؤں کا ذرا تذکرہ تو سنیے. کربلا میں ایک ماں ہے جناب زینب سلام اللہ. عرض کر رہا تھا کچھ دن پہلے, کسی نے کہا کہ حضرت اون و محمد وہ ہیں کہ جن کا ایک آدھ تاریخ کے علاوہ تذکرہ بڑا کم ہوتا ہے. تذکرہ ذرا سنیے گا. کون ہے اون و محمد؟ مولا حسین آپ کی موجودگی میں ہر مجلس ہوتی ہے. ہم اس عقیدے سے مجلس کرتے ہیں کہ آپ ہی کی وجہ سے تو مجلس ہوتی ہے, لیکن یہاں تو آپ بنفس نفیس خود موجود, سب کچھ یہاں موجود. یہ یادگار, یہ منظر اسی کربلا میں دیکھا گیا عزاداروں. قیام حسینی میں گئے تھے نا, زینب کیا کام کر رہی تھی؟ کیا کام کر رہی تھی زینب؟ زینب نے حسین کو درمیان میں کھڑا کیا. ایک روایت ہے کہ مسند پہ بٹھایا, آن اور محمد کو, ایک کو صدقہ کیا حسین کا, ایک کو صدقہ کیا علی اکبر کا. کہا میرا صدقہ قبول کر یا اللہ. اور آن اور محمد کو سمجھایا کہ جب تم لڑنے جاؤ تو بتانا نہیں, اپنا تعارف مت کرانا, کہنا ہم حسین کی ایک کنیز کے بچے ہیں. لیکن جب آن اور محمد نے حملہ کیا عزاداروں, دشمن نے پکار کر کہا تمہارا خون کہہ رہا ہے تم علی کے نواسے ہو. بی بی فضہ آئیں. شہادت اون محمد کے بعد
बीबी फिर से आई शहादत मोहम्मद के बाद, कहा बीबी आपके बेटे आ गए। बीबी ज़ैनब घबरा कर खड़ी हो गई, क्या मेरे लिए शर्मिंदगी भी लिखी थी फिजा? मेरे बेटे मैदान जंग से वापस आ गए। कहा बीबी जिस तरह आपके लाल आए जरा जाके हालत तो देखे। यही गंज शहीदा, यही गंज शहीदा जो देखकर आए इसकी तामीर हो रही है ना। ये बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करबला की अजीम तरीन माओं में से माँ जनाब सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, अली अकबर का सदका किया एक बेटे को। अली अकबर को बचपने से पाला बीबी ज़ैनब ने, ये पढ़ चुका हूँ, तफसील नहीं पढ़ सकता इस वक्त, लेकिन अली अकबर बेटे हैं उम्मे लैला के। अली अकबर बेटे हैं जनाब उम्मे लैला के। उम्मे लैला फरमाती हैं कि जब अकबर पैदा हो गए मैं अक्सर देखती थी कि मेरे बिस्तर के ऊपर एक साया सा झुका हुआ। एक दिन मैंने घबरा कर पूछा कि आखिर तू कौन है? कहा मैं हुसैन हूँ। कहा मौला आप इस वक्त? उठकर खड़ी हो गई। कहा अली अकबर की मोहब्बत सोने नहीं देती। हर माँ का बेटा बड़ा खूबसूरत होता है उसके नज़दीक, लेकिन अकबर जैसा खूबसूरत बेटा किसी का नहीं है। जब अकबर आए मौला हुसैन के पास, मौला ने बड़ी हसरत से देखा। क्या बेटे तुझे देखकर तो मैं अपने नाना को याद किया करता था, अब तुझे कैसे इजाज़त दूँ? चल तुझे इजाज़त चाहिए तो जाकर अपनी फूफी ज़ैनब से इजाज़त ले, जाकर अपनी फूफी ज़ैनब से इजाज़त ले, उन्होंने तुझे हमसे बढ़कर पाला है। जब अकबर गए एक अजीब कशमकश है फूफी भतीजे ने। अकबर ने कहा फूफी अम्मा मुझे शहादत की इजाज़त दीजिए। अकबर ने बीबी ज़ैनब ने हैरत से अकबर को देखा और कहा अकबर, दो रिवायतें यहाँ पर आती हैं कि सारी बीबियाँ मौजूद थी और एक रिवायत है कि बीबी से पहले तनहा बात हुई। पहली रिवायत सुनिए। जनाब ज़ैनब ने कहा अकबर तुम पर तो मैंने अपने लाल को सदका कर दिया, लाल को सदका कर चुकी, अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या अब अगर तुम जा रहे हो शहादत के लिए तो समझो मेरा सदका तो गया, तुम जा रहे हो तो मेरे बेटों को जिंदा करते जाओ, मैं तो सदका कर चुकी, तुम रुक जाओ। कोई जवाब नहीं दे सकता बीबी ज़ैनब के इस मंतक का, लेकिन शबीह रसूल ने जवाब दिया। कहा फूफी अम्मा हम रुकने को तैयार हैं, लेकिन एक सवाल आपसे भी होगा जब दादी ज़हरा पूछेंगी, जब दादी ज़हरा पूछेंगी कि ज़ैनब तुझे अली अकबर ज़्यादा प्यारा था या हुसैन ज़्यादा प्यारा था? बीबी ने इजाज़त दी, सारी बीबियाँ आई, जनाब उम्मे लैला, जनाब रुबाब, जनाब उम्मे फरवा, सारी बीबियाँ इकट्ठी हो गई। जब अकबर ने बीबी के बाद सबसे सवाल किया कि अब मुझे शहादत की इजाज़त दीजिए, बाबा ने भी इजाज़त दे दी, तो बीबियाँ उठकर खड़ी हुई। बीबियों ने सर से चादर उतारी और कहा अकबर अरहम गुर्बतना, अकबर हमारी गुर्बत पर रहम खाओ, अकबर हमारी गुर्बत पर रहम खाओ। अकबर शहीद हो गए, इसी मैदान में शहीद हो गए। इसी मैदान में अकबर को बच्ची लगी। अकबर का कितना खून बह गया बैनुल हरमैन में। यही वो मंजर है, ज़रा गौर कीजिएगा, बच्चे सबको बड़े अजीज होते हैं। अकबर जैसा प्यारा किसी का बेटा नहीं। अकबर ज़मीन पर जब तशरीफ़ लाए, मौला हुसैन में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि पूरी तरह पैरों पे चलते, कोहनी और घुटनियों के बल मेरा मौला चल रहा था, कोहनी और घुटनियों के बल, और कहते जाते हैं या अली या अली। मुझे समझ में नहीं आता, अली अकबर को कह रहे हैं कि आवाज़ दो कि तुम तक आ जाऊं, या अपने बाबा को बुला रहे हैं, या बाबा आप तो हर मोमिन की मदद को आते हैं, अब मुझे अकबर को दिखा, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अकबर तक पहुँचाइए। ये मनाज़िर हैं इस बैनुल हरमैन के, ये अमानत रहने चाहिए, ये नस्ल दर नस्ल पहुँचने चाहिए कि बैनुल हरमैन की क्या अहमियत है। अब आइए करबला की एक और माँ की तरफ, जनाब रुबाब सलामुल्लाह अलैह। रुबाब लेकर आई थी दो कुर्बानियाँ अपने साथ। एक कुर्बानी थी शहादत के लिए, दूसरी थी असीरी और शहादत के लिए, दो लाई थी। अब कहते हैं कि एक ऐसा प्यारा बच्चा जो रजब में जिसकी विलादत हुई, मुहर्रम में बमुश्किल 6 महीने का था, बमुश्किल 6 महीने का था, और इस शशमाहे को लेने के लिए मौला हुसैन आए। कैसे आए ज़रा देखिएगा, हुक्म इमाम और मारिफत इमाम की तासीर क्या होती है। यही मैदान था ज़ादारो, यही करबला, ये तसव्वुर ज़हन में रहे कि करबला में बैठे, आम मजलिस नहीं हो रही है। यहाँ ऐसे मौला हुसैन ने जब कहा हल मिन नासिर यंसुरना,
حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے حرم رسول کا بچانے والا جو مدد کو آئے؟ تو 2 رد عمل ہوئے تھے خیام حسینی، 2 رد عمل. ایک وہ بیمار کربلا سجاد عصا پر تکیہ کیے ہوئے ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے اپنے بابا کی نصرت کے لیے باہر آئے، جناب ام کلثوم کے ذریعے سمجھا بجھا کر واپس بھیجا. ایک دم سے خیمے سے رونے کی آواز آئی، واپس آ کے مولا نے کہا زینب ہم نے کہا تھا ہماری زندگی میں مت رونا، کہا ہم تو صبر کیے بیٹھے تھے، لیکن کیا کریں کہ آپ کا دردناک استغاثہ سن کے اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. اب میں ہاتھ جوڑ کے اپنے مولا اصغر سے پوچھوں، مولا شہید منہ میں تو آپ کا نام ویسے ہی تھا، شہید تو آپ کو ہونا تھا، یہ خود سے جھولے میں سے کیوں گرا دیا؟ تو مولا اصغر یقیناً یہی سمجھائیں گے کہ اے جاہل شخص ذرا سمجھ، ایک ہوتا ہے مقتول ہونا کہ کوئی آئے اور قتل کر دے، ایک ہوتا ہے مرضی سے جہاد پر جانا اور شہید ہو جانا. میں بتانا چاہ رہا تھا کہ حکم امام سے اٹھ کر اس نے امام کو لے کر ہمارا ششماہ بھی پوری فوج پہ بھاری پڑتا ہے. اللہ اکبر. رباب نے جب یہ سنا کہ پانی کی سبیل کے لیے حسین جا رہے ہیں، اصغر لوگ کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا زیادہ. رباب نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ لائیے ذرا میرا بچہ مجھے دیجیے، میں تیار کر دوں. ماں نے سوچا ہوگا پہلی بار میرا بچہ میدان جنگ میں جا رہا ہے، کپڑے پہنائے، سنوارا بچے کو، پیار سے بچے کو اٹھا کر مولا حسین کو دیا. مولا حسین کو یہ بچہ اتنا پیارا تھا کہ اپنی آبا کے دامن میں ڈھک کر لائے. اسی میدان میں عزاداروں لشکر اشکیا نے جب دیکھا تو اصغر کو دیکھ کر اشکیا کا خیال تھا حسین تبرکات رسالت لا رہے ہیں، پہلا جملہ. دوسرا جملہ اشکیا کا یہ تھا کہ شاید قرآن مجید لا رہے ہیں. لیکن جب حسین نے آبا کا دامن ہٹایا تو یہ نیلگو، یہ 3 دن میں یہ بچہ لال سے نیلا ہو گیا تھا، یا یہ کہوں کہ لال سے نیلم ہو گیا تھا، یہ پیاس میں رہ کر 3 دن کی پیاس. کہا اے بدبختو، اے لشکر اشکیا، اگر تمہارے گمان ناقص میں ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، جبکہ ہم بتا رہے کہ تمہارا گمان ناقص ہے، اگر ہم ہو سکتے ہیں برے، تو ہمارے بچے نے تو کچھ نہیں کیا، اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو گیا، اس کو پانی پلا دو، کیا کمی ہو جائے گی فرات میں؟ انہوں نے کچھ نہ کیا. مولا حسین نے کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم پانی لے کر خود پی لیں گے، لو ہم نے بچے کو تمہارے سامنے رکھ دیا، خود پیچھے ہٹ گئے. بچہ گرمی سے بے چین ہو کر ایڑیاں رگڑنے لگا، کچھ نہ گزری. مولا حسین نے اصغر کو اٹھایا، کہا میرے بچے، میرے اصغر، میرے پیارے، میں ان کو سمجھا کر تنگ آ چکا، اب تو خود ہی بتا دے تو کتنا پیاسا ہے. اصغر نے حکم امام سے لشکر کی طرف منہ گھمایا، اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرنی شروع کی. یہ دیکھ کر لشکر اشکیا رو پڑا، کہا اس بچے کو پانی پلانے میں کیا ہے، ہم اس کو پانی پلائے دیتے. اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ مصائب پڑ چکا. لشکر کا کمانڈر پچھلے سال ملون دوڑ کر ہرملہ ملون کے پاس آیا، ہرملہ سے کہا تیری وفاداری کا اب صحیح معنوں میں امتحان ہے. اس بچے نے جو کام عباس نہ کر سکا، جو علی اکبر نہ کر سکا، جو کوئی شہید نہ کر سکا، وہ اس بچے نے کر دکھایا ہے. کہا کیا کروں؟ کہا اقتا کلام الحسین، حسین بچے کی طرف متوجہ ہیں، حسین کو شہید کر دے. ادھر اس نے تیر چڑھایا، ادھر رباب دیکھ رہی ہیں خیمے سے، قیام حسینی کا تصور ہے. خیمے سے رباب نے کہا اصغر دودھ نہ بخشوں گی اگر حسین کو کچھ ہوا، میرے مولا کو کچھ ہوا. ماں کا حکم ہونا تھا. اکبر ہمک کر تیر کو اپنی گردن پہ لیا، گردن پر تیر کا لینا تھا. اتنا بھاری تیر تھا کہ وہ مولا کے بازو کو چھیدتا ہوا گزرا. اگر بازو کو نہ چھیدتا تو تیر کی رفتار اتنی تھی، تیر کا وزن اتنا تھا، جہاں جہاں تیر جاتا وہاں اصغر جاتے. اب اس پر بھی صبر کیا. مولا نے اصغر کا خون اپنے چلو میں بھرا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، کہا بارش نہ ہوگی قیامت تک. زمین کی طرف کہا دیکھنا چاہا، کہا سبزہ نہ ہوگا قیامت تک. مولا نے اپنے چہرے پر اس خون کو ملا، کہا میں اپنے جد رسول اللہ سے اسی حالت میں ملوں گا. حسین پلٹے، حسین پلٹ کر آئے خیام کی طرف. اب بات یہ، عباس جیسے بھائی کا لاشا اٹھانا معمولی بات نہیں. وہ مولا چھوڑا ہے،
अली अकबर का उठाया, वो भी नहीं उठ रहा था, बनु हाशिम के बच्चों ने आके उठाया। लेकिन ये लाशा कुछ ऐसा था कि हुसैन का हौसला जवाब देंगे। हुसैन के बारे में है ज़ियारत आशूर का जुमला है, और आप जानते भी हैं 7 मरतबा हुसैन आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, कहते जाते हैं रिज़न बे कज़ाई व तस्लीमन ले अम्र इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आगे बढ़े तो किसी मौके पर इमाम का यह जुमला नहीं मिलता, कहा रुबाब पर्दे के पीछे रुकना, पहले ये बताओ हम कौन हैं। कहा आप मेरे वारिस हैं, मेरे शौहर हैं, नहीं बताओ हम कौन हैं। कहा आप इब्ने रसूल अल्लाह हैं, आप हमारे आका हैं, आप हमारे मौला हैं। कहा नहीं बताओ हम कौन हैं। कहा आप इमाम वक्त हैं। कहा हमें अपना इमाम मानती हो जी, अपना वारिस व मौला मानती हो जी, अपना शौहर मानती हो जी। कहा हमारे हक की कसम हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। बीबी ने पर्दा हटाया, हुसैन ने आबा हटाई। अज़ादारों जो हुसैन ने आबा हटाई, बीबी सब्र का वादा कर चुकी थी, सिर्फ ये बोली हम सुनो का अनहर, क्या बेटे तेरे जैसे भी ज़िबह किए जाते हैं? तीर से कोई ज़िबह नहीं होता। बच्चा इतना छोटा था, बच्चा इतना छोटा था कि तीर के किनारों से ज़िबह हो गया। अब मौला ने कहा रुबाब इस बच्चे को थामो। रुबाब का हौसला देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये बच्चा जीता जागता सबूत किया था। रुबाब लेकर चली, मौला ने जुल्फ़िकार से कब्र बनाई। ये वाहिद कब्र है जो मौला हुसैन ने खुद बनाई। रुबाब ने कब्र बनाई, रुबाब ने हुसैन ने कब्र बनाई। जब मौला हुसैन ने उतारा, और ये जलती हुई भूबल मट्टी जब मौला हुसैन ने डाली बच्चे के ऊपर, मौला जब खड़े हुए हैं तो ऐसा दामन थाम कर रोए कि रुबाब ने पूछा कि मौला ये बताइए कि आप तो हमें सब्र की तलकीन कर रहे थे। कहा क्या करूं, असगर जैसा मासूम मजलूम आज तक नहीं देखा। अभी तो बीबियों का तस्करा बाकी है, ये तो जनाब रुबाब तक पहुंचे। ये माओं के ऊपर है ना, माओं के हौसले को सलाम। रदारों, माँ बाप से बढ़कर कोई हामी नहीं होता दुनिया में। अब देखिए हुसैन के तो माँ बाप बज़ाहिर दुनिया से कूच कर चुके थे ना उस वक्त। ज़रा देखिएगा इस मौजू पर, ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर मैं बैठा हूँ और जनाब रुबाब के मसाइब को जनाब सकीना तक ना पहुँचा। अब जब कैद खाने के अंदर ज़रा चलिए, दमश्क का वो कैद खाना जिसके हसरातुल अर्ज़ सांप तक अहले बैत को पहचानते थे, नहीं पहचानते थे तो अशकिया नहीं पहचानते। क्या दौर गुजरा है अहले बैत में वहाँ। बीबी आके असर के वक्त बैठ जाया करती थी, बीबी सकीना इमाम सज्जाद की गोद में बैठी होती थी, परिंदों को जाते हुए देख रही होती थी, परिंदों को जाते हुए देख रही होती थी, और बेख्तियार जब देखती थी तो पूछती थी भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सज्जाद कहते थे बेटा परिंदे अपने घोंसलों को, अपने घरों को जा रहे हैं। कहा भैया घर तो हमारा भी था, हम कब जाएंगे, कब जाएंगे हम अपने घर। शाम की औरतों ने आना शुरू किया, शाम की औरतों ने आना शुरू किया। ज़ादारों जुमला याद रखिएगा, शाम की औरतों ने आना शुरू किया और बीबी सकीना किस्सा सुनाया करती थी। रोज़ाना औरतों की तादाद बढ़ती जा रही थी, वो अपने बच्चों को भी लेकर आती थी। एक दिन जनाब सकीना ने कहना शुरू किया, ऐ औरतों, तुम्हारे घर में यकीनन तुम्हारे महरम मर्द होंगे, इन बच्चों के बाप भी होंगे, इन बच्चों के चचा भी होंगे, इन ये बच्चियाँ हैं इनके भाई भी होंगे, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ तुम में से किसी का बाप मेरे बाबा हुसैन जैसा नहीं, किसी का चचा मेरे चचा अब्बास जैसा नहीं, किसी का भैया मेरे भैया अली अकबर जैसा नहीं, मेरे भैया कासिम जैसा नहीं। ये तुम्हारी गोद में जो नौमौलूद बच्चे हैं, कोई इतना हसीन नहीं है जितना मेरा असगर है। जब बीबी गुजर गई ना जिंदान में, तो अगले दिन ये औरतें दोबारा आई। औरतों ने आके आवाज़ दी, सकीना आओ हमें करबला की कहानी सुनाओ, आज हमारे साथ नई औरतें और बच्चे भी आए, सकीना जरा जल्दी आओ। इस दफा कुछ नजर नहीं आ रहा आते हुए, हाँ ऐसा लगा जैसे किसी बीमार ने अपनी जंजीरों को घसीटना शुरू की। जंजीरें घसीटते हुए बीमार आया, कहा वो बच्ची गुजर गई, वो बच्ची चली गई, वो बच्ची अपने कुर्ते में दफन हो गई अपने बाबा को याद करते करते। औरतें गई घरों पे, औरतें गई घरों पे, कहा मर्दों को जाओ इसका महल घेरो जालिम का, बहुत जुल्म हो चुका। अब 4 साल की बच्ची भी गुजर गई, रहा हुआ काफिला।
رہا ہوا قافلہ، بھاری جملے مصائب پہ غور سے سنیے گا. قافلہ رہا ہوا، قافلے کو لے کر جب مولا سجاد پہنچے کربلا میں، آپ کو پتا ہے جابر بن عبداللہ انصاری موجود تھے قافلے کو خوش آمدید کہنے کے لیے، لیکن یہ بھی کوئی خوش آمدید کہنے کی جگہ تھی، موجود تھے. بہرحال ان کی ڈیوٹی تھی، وہ موجود تھے. مولا سجاد روایت کرتے ہیں اور بعض مکاتب نے لکھا ہے کہ جیسے ہی میں کربلا پہنچا ہوں، بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا، بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹے سے گرایا اور اس طرح کربلا میں بگڑ گئی جیسے تسبیح ٹوٹنے کے بعد دانے بگڑ جاتے ہیں. ہر بیوی اپنے وارث کی قبر پر تھی، ہر بیوی اپنے وارث کی قبر پر تھی. ایک بیوی تھی جہاں تھوڑا سا بھی مٹی کا ڈھیر ابھرا ہوا نظر آتا وہیں جا کر ڈھیر سے اپنے آپ کو گرا دیتی. زینب نے جا کے پوچھا رباب یہ کیا کرتی ہو؟ کہا زینب میرا اصغر نہیں ملتا. اگلے دن جب قافلہ اٹھا سجاد نے کہا بھائی رخت سفر باندھ دے، نانا کے مدینے چلنا، رخت سفر باندھ دے. رخت سفر باندھ دیا. کہا ایک بی بی کم ہے. کہا کون کم ہے؟ کہا رباب نظر نہیں آ رہا. جب دیکھا گیا تو مولا حسین اور مولا علی اصغر کی قبر پہ، مولا حسین کی قبر پہ بی بی رباب موجود ہے، وہاں بیٹھی ہوئی. سجاد آئے، زینب آئیں. کہا رباب یہاں کیسے رہو گی؟ چلو ہمارے ساتھ. یہاں کیسے رہو گی؟ چلو ہمارے ساتھ. کہا میں چلی تھی اپنے گھر سے اپنے شوہر کو لے کے، اپنے بیٹے کو لے کے، اپنی بیٹی کو لے کے. اب اس گھر میں میرا کیا رہ گیا؟ سجاد میں جاؤں؟ سجاد مجھے یہاں رہنے دو. مولا سجاد نے کہا کہ وہاں پہ کیا کیجئے گا؟ کہا اور کچھ نہ صحیح تو دریا سے پانی لا کے فرسا کی قبروں پہ ڈالا کروں گی. یہاں تو کوئی پانی ڈالنے والا بھی نہیں ہے. حکم امام سے مجبور ہو کر بی بی پہنچی. بی بی پہنچی مدینے میں. اب مدینے میں پہنچی ہیں تو سائے میں نہیں جاتی، ساری نمازیں وہاں، سارا دن وہاں، دل خستہ ہوتی جا رہی ہے. دھوپ کا الگ اثر ہے، رات کا الگ اثر ہے. زینب بھائی کہا سجاد بیٹے تم امام ہو، اپنی ماں سے کہو کہ سائے میں آ جائے، بہت دن ہو گئے. ان کی حالت خستہ ہوتی جا رہی ہے. سجاد خون روتے ہوئے آئے. کہا اماں یہ سوگ کا کون سا طریقہ ہے؟ دیکھیں میں بھی خون کے آنسو رو رہا ہوں، میری پھوپھی زینب کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، لیکن یہ غیر فطری طریقہ ہے، آپ کم از کم گھر کے سائے میں تو رہیں. کہا سجاد کیا میرے والی کی قبر پہ سایہ ہو گیا؟ میں سائے میں کیسے چلی جاؤں؟ میری وفا اجازت نہیں دیتی. کہا اماں بہرحال فطرت کے خلاف گزارا نہیں ہو سکتا، آپ کو اندر چلنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے سجاد تم امام ہو اور امام کا حکم نہیں ڈالتے. میرا وعدہ بعد از مغرب میں سائے میں آ جاؤں گی. عزاداروں حوصلے سے سنیے گا. بی بی نے نماز پڑھنی شروع کی. بی بی سجدے میں گئی. اب بی بی اٹھ نہیں رہی، بی بی اٹھ نہیں رہی. عزاداروں زینب نے چیخ کر پکارا سجاد آ کے اپنی ماں کی خبر لو. ہمیں لگتا ہے رباب اس دنیا سے کوچ کر گئیں. سجاد آئے، اماں کو دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا. نماز جنازہ سے فارغ ہو کے ہمیشہ سے اہل حرم دیکھتے تھے کہ کربلا کے بعد سے بی بی رباب کے بغل میں ہمیشہ ایک گٹھڑی رہتی، ہمیشہ ایک گٹھڑی رہتی ہے. لوگوں نے بہت پوچھا رباب اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ کبھی بتاتی نہ تھی. اب مولا سجاد نے جو اس گٹھڑی کو کھولا، اہل حرم نے اپنے بال کھولے، سجاد نے امامہ اتارا. کیا تھا گٹھڑی میں؟ ایک بچے کے جلے ہوئے کرتے، ایک بچے کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں. نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں. نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں. بازار میں دربار میں خطبے سنا کر آئی ہوں. نانا تیرا پردیس میں
میں گھر لٹا کر آئی. کوئی نہ تھا جو لاشیں شبیر کو دیتا کفن. پردیس میں روتی رہی سر کو جھکائے بے وطن. ماختل میں تیرے لال کی تربت بنا کر آئی ہوں. نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی. جو سینہ شبیر پر سوتی تھی معصومہ اسے, جو اپنے بابا کے لیے روتی تھی مظلومہ اسے, میں شام کے زندان میں اس کو سلا کر آئی ہوں. نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں. پردیس میں ہر موڑ پر چھینی گئی چادر میری. شہزادی تھی جس شہر کی اس شہر میں در در پھری. بالوں میں خاک کربلا اپنے سجا کر آئی ہوں. نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں. مجبوریوں نے لاشوں پر رونے نمک تل میں دیا. میں نے پدھے ہاتھوں سے یوں مظلوم کا ماتم کیا. فرش عزا شبیر کا گھر گھر بچھا کر آئی ہوں. نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں. پردیس میں اس طرح سے ہم پر ستم ڈھایا گیا. پانی کی ایک بوند کو مقتل میں ترسایا گیا. اشکوں سے اپنی تشنگی نانا بجھا کر آئی ہوں. نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں. نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں. دشت مصیبت سے گیا اس طرح سے میرا اخی. پامالیوں کی عزت پہ تھی لاش حسین ابن علی. لاشیں پہ اپنے بھائی کے آنسو بہا کر آئی ہوں. نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں. کہتی تھی زینب اے سفر قبر رسول پاک پر. شہر مدینہ چھوڑ کر زخمی ہوئے قلب و جگر. نانا تیرے شبیر کا چہل و منا کر آئی ہوں. نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں. برائے خوشنودی بانی فرش اعلیٰ سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ بلند تر نعرہ صلوات. قبلہ کعبہ دعا کروا دیجئے بانیان مجلس کے لیے بھی اور بیماروں کے لیے بھی اور بالخصوص جو مرومین ہیں ان سب کے لیے.
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या इलाहिल आलमीन, पाक परवरदिगार, जो वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, ये तमाम हाज़रीन ज़ायरीन जो इस वक्त करबला में मौजूद हैं, मौला के चाहने वाले इस दुनिया में जिस जगह भी मौजूद हैं, उन सब की दिली जायज़ हाजात, दावत और इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर कर। इलाही आमीन। या अल्लाह पाक, हम अपने अक्ल शऊर के हिसाब से ही हाजत मांग सकते हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या बेहतर है। या अल्लाह पाक, तू हमसे बेहतर जानता है कि हमें क्या चाहिए और क्या मिलना चाहिए। या अल्लाह पाक, हमें वो सब अता कर जो तेरे नज़दीक बेहतरीन है। इलाही आमीन। या अल्लाह पाक, ये मोमिनीन जो भी हाजात लेकर आए हैं, जो बीमार हैं, उनको शिफाए कामला, सेहत कामला, उम्र खिज़री अता फरमा। इलाही आमीन। इनके अजीज़ और रिश्तेदारों, जानने वालों, कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन और मुस्लिमात में जो भी बीमार हैं, किसी भी किस्म के आर्ज़े में मुब्तला हैं, उनको शिफाए कामला, सेहत कामला, उम्र खिज़री अता फरमा। इलाही आमीन। हम सबको रिज़्क़ के साथ साथ रिज़्क़ करीम भी अता फरमा। इलाही आमीन। अजर के साथ साथ अजर करीम भी अता फरमा। इलाही आमीन। या अल्लाह पाक, सच्चे तरीके से मारिफत अहले बैत, मवद्दत अहले बैत, इश्क़ अहले बैत और हुब्ब अहले बैत की तख्लीक फरमा हमारे कुलूब। इलाही आमीन। या अल्लाह पाक, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, है माबूद करीम, तुझे उस सजदे का वास्ता जो इस सरज़मीन करबला पे किया गया, इलाही आमीन। वो सजदा जो आज तक जारी और सारी है। तुझे वास्ता जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। तुझे वास्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचने वाले उस गम का जिस गम का कोई मदावा नहीं। या अल्लाह पाक, तुझे अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता। इलाही आमीन। या अल्लाह पाक, तुझे जमीयन शोदाए करबला, असीरान करबला और मुतासिरीन करबला का वास्ता। या अल्लाह पाक, तुझे हज़रत अब्बास की वालदा जनाब उम्मुल बनीन का वास्ता। इलाही आमीन। तमाम हाजात को कबूल फरमा, इलाही आमीन। तमाम दुखों का मदावा फरमा, दीन दुनिया आखरत के हर मरहले में सुरखरू फरमा। हमें जामे हाजात मांगने की, जामे इबादत करने की तौफीक अता इलाही फरमा। आमीन। ज़िक्र हुसैन के साथ साथ फ़िक्र हुसैन को समझने और अमल करने की तौफीक इलाही अता आमीन। फरमा। इलाही आमीन। यहाँ से जाएँ मेरे पाक परवरदिगार, तो तू दामन कहीं से भी खाली नहीं छोड़ता। कुलूब और जहनों दोनों को रोशन कर दे। इलाही आमीन। बसीरत बसारत के साथ बसीरत भी अता फरमा। इलाही आमीन। और मौला मेहदी कायम अजल अल्लाह फरजुम शरीफ के मिशन पर सही मायनों में चलने की तौफीक अता इलाही फरमा। आमीन। उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। बीमारों- हमें उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा। बीमारों के हमें लिए। ऐसा बनने की तौफीक अता फरमा जैसा हमारे इमाम साहब। या बीमारों के लिए बिलखुसूस वाहिद इश्तियाक पहलवानी साहब बीमार हैं मीरपुर खास में। वही मोमिनीन मोमिनात बीमार है, शुरू में भी अर्ज़ कर सका, और इश्तियाक पहलवानी साहब के लिए बिलखुसूस शिफाए कामला, सेहत कामला, उम्र खिज़री की दुआ के साथ इलाही आमीन। सलावत अला मुहम्मद व आले वाले मोहम्मद। अच्छा आंटी, हाँ हमारी मून आंटी हैं, अम्मू की ज़ौजा, उनको जो है वो जल्दी बीमारी है, उसके लिए भी ज़रा हाँ स्किन के लिए कर तमाम दीजिए। मोमिनीन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात के साथ अम्मू जान की ज़ौजा के लिए जी जी। और तमाम मोमिनीन मोमिनात, कुल मोमिनीन मोमिनात जो इस जहान में मौजूद हैं, उन सबको शिफाए कामला, सेहत कामला, इलाही इलाही मोहम्मद व आले इलाही मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाइए अपने तमाम मरहूमीन के लिए, और बिलखुसूस जिनकी तरफ से ये मजलिस आज़ा और जिन जिन लोगों ने भी जो है पहले दिन से लेकर और आज तक जो है मजलिस आज़ा में कंट्रीब्यूट किया है किसी भी हवाले से कंट्रीब्यूशन में, उन सब आपको के मरहूमीन को शामिल करते हुए, ठीक है, और इस करबला के वो मौला के जो है अज़ादार, वो मौला के पहले ज़व्वार जनाब ज़ाफ़र जिन इब्न राहिल जिनके लिए भी सूरह फातिहा मौला इनकी इल्म तरक्की अता फ़रमाए। और हमारे जो है तकी भाई एडवोकेट हैं कराची में, उनके औलाद नरीना औलाद स्वाले के लिए अब तक बे औलाद हैं, उनके औलाद के लिए भी इस करबला में दुआ करते हैं मौला उनको औलाद नरीना अता फ़रमाए, और जितने भाई बहन भी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं। अच्छा, एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा लीजिए अपने मरहूमीन के लिए। सवाबुल फातिहा। उमर-ए-कराम बैनुल हरमैन में हम अपने कारवान के हमरा मजलिस आज़ा में मौजूद थे, और फातिहा में शामिल करेंगे जनाब जावेद करबलाई साहब, जो कि इस कारवान के रूह रवां साकिब करबलाई साहब के वालिद मोहतरम इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, उनको भी शामिल करेंगे, और अज़हर भाई के जो कारवान के रूह रवां उनके मरहूमीन को, और जनाब मसूद रिजवी साहब हमारे कारवान के रूह रवां उनको भी उनके मरहूमीन को भी शामिल करेंगे, और जितने मोमिन मोमिनात जहान फ़ानी से कूच गए उन सबको शामिल करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
جزاک اللہ آغا جزاک اللہ. جی حرم میں جائیں گے. السلام علیکم یا علی مدد السلام یا حسین. السلام علیکم یا علیہ السلام یا حسین. روضہ ابوالفضل آباد آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے, اور اس طرف مولا حسین کا روضہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں نظر آ رہا ہے. تو میں 1 بائی 1 جو ہے جو مومنین مومنات نے جو ہے میسیجز کیے تھے میں ان سب کو جو ہے دعاؤں میں شامل کر رہا ہوں. افراز حسین بھائی میں انشاءاللہ کل پہنچوں گا, اور ضمیر کاظمی مولا آپ کو سلامت رکھیں, دعاؤں مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں. زہرا زیدی بیکا مولا آپ کی دعا کو قبول فرمائیں, آپ کے اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرمائیں. فروت مولا آپ کو سلامت رکھیں, آپ کی دعا قبول ہو. بینا زیدی مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں. فروا بطول مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں, اور زوار علی نجفی مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں. اور حیات علی مولا آپ کو سلامت رکھیں, آپ کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ہیں اس کو قبول فرمائیں. آپ کا جو ہے پرائیویٹ بیسک بھی مجھے مل گیا, مولا آپ کی دلی جائز حاجت کو پورا فرمائیں. اور زوار علی نجفی صاحب مولا آپ کی بھی حاجت کو پورا فرمائیں. اور حیات علی آمین. واحد پہلوانی بھائی میں نے اشتیاق پہلوانی صاحب کے لیے دعا کر دی کہ مولا انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. سید بخاری شاہ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھیں. بخاری صاحب جو ہے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, مولا آپ کو جلد از جلد ہمارے ساتھ کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں. اور تھینک یو حیات علی. اچھا زوار علی صاحب بالکل آپ کو دوبارہ بلائیں مولا. اور زہرا زیدی مولا آپ کی دعا کو قبول فرمائیں. واحد پہلوانی بھائی میں نے آپ کے لیے دعا کر دی, آپ کے اہل و عیال کے ساتھ اشتیاق بھائی کے ساتھ آپ یہاں پر حاضر ہوں, اور پورے جتنے بھی میرپور خاص کے مومنین کو میرا سلام کہیے گا. اور انشاءاللہ باقی میسیجز جو ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں. سبین ہنی مولا آپ کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرمائیں ہر حوالے سے. سید آفشین عباس مولا آپ کو سلامت رکھیں, ایک بار پھر نصیب فرمائیں آپ کو زیارت کرنا ہمارے ساتھ انشاءاللہ. ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں, بہت اچھا سفر رہا. تحسین بھائی کو, نعیم بھائی کو, ان کی سب کی فیملی کو, آپ سب کو محمد کو دوبارہ نصیب ہو یہاں آنا. اور احمد شیخ مولا آپ کو سلامت رکھیں, میں بالکل سلام پیش کر رہا ہوں آپ کی طرف سے, مولا آپ کو سلامت رکھیں. واحد بھائی انشاءاللہ العزیز آج ہم جو ہے کربلا معلیٰ سے صبح میں روانہ ہو جائیں گے, اور آج رات بھر حرم میں گزاریں گے. آپ سب کو دعا میں یاد رکھا ہوا ہے, مولا آپ کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. انشاءاللہ نوحہ خان علی تفسیر کے ہمراہ آپ جو ہے لائیو ویڈیوز دیکھتے رہیں گے. اس ویڈیو کو پیج کو ضرور لائک کیجیے گا, ویڈیو کو ضرور جو ہے شامل مطلب ثواب آپ کو ملے گا کہ آپ اس کو شیئر کروائیں گے تو دوسرے مومنین بھی استفادہ کریں گے. میرے ساتھ کاشان بھائی نے مجلس اعضا پڑھی, اور میں نے نوحہ خان علی تفسیر زیدی نے نوحہ خانی کی سلام پڑھے. تو اگر وہ آپ کو پسند آئیں اس کو شیئر کروائیے گا, ویڈیو کو شیئر کروائیے گا, اس پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کروائیے گا. السلام علیکم ممو جان, کیسے ہیں ممو جان, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ. کیفیت بیان فرمائیے, بین الحرمین میں پہلی مرتبہ کربلا آئیں, مجلس میں کیسا آپ کو لطف آیا, اور کربلا معلیٰ کی زیارت آپ کی کیسے رہی کاروان کے ہمراہ ذرا؟ بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا. آج تک ایسا جنم زندگی میں مزہ نہیں آیا جتنے مزہ میں آیا ہے. اور میں بہت ہے مولا پاک, ایک طرف مولا عباس ہے, ایک مولا حسین ہے. بالکل. کسی کے لیے کوئی خاص دعا کرنا چاہتے ہیں, کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو دے دیجیے. لائیو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے بہن بھائی سب تقریباً. دعا کرتا ہوں کہ سب میرے کیا نام ہے, میری بیٹی کی کوئی اچھی شادی ہو تو اس کی جان کی الہیہ بھی ہاں جی. اور کیا نام ہے ان کی جو ہاتھوں میں زخم ہے نا جلد کی بیماری الہیہ ہو جائے, مولا عباس کی اور مولا حسین کی صدقے میں. اور میری دعا ہے میرا بیٹا ایک تم پھلو اور پھولو, تھینک یو, اور کیا نام ہے یہ سب کو زیارت کراتے رہو. تھینک یو. بس میری یہ اتنا ہے, بہت بہت شکریہ تمہارا. اچھا, لانے کا مجھے. ابو آپ سے پہلے ابو آئے تھے اور طائبہ آئے تھے, ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بس وہ دوبارہ آئیں انشاءاللہ, اور اب آپ سارے بھائی ایک ساتھ آئیں انشاءاللہ. ساتھ آئیں. مولا آپ تمام بھائیوں میں محبت قائم و دائم رکھیں, بہن بھائیوں میں, آپ کے بچوں میں, آپ کے اعزاء اقربا میں محبت قائم رکھیں, ہم سب میں محبت قائم رکھیں. تھینک یو, تھینک یو. اور عظمت بھائی کو اور اپنی بڑی پھپھو ہماری جو ہے بڑی بہن انڈیا میں, اگر وہ شہوار باجی دیکھ رہی ہیں, انہیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس وہ جو ہے نا میں انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ میری بہن شام آئے گی میں بھی شام آؤں گی, اس سے ملنے کے لیے. انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. مولا جو ہے انڈیا اور پاکستان کے حالات بہت اچھے کر دیں تو تاکہ ہم ویسے انڈیا پاکستان جا سکیں یا وہ پاکستان آ سکیں, لیکن انشاءاللہ آپ شام میں مل سکتے ہیں. میری تمنا ہے کہ عظمت مجھے جو ہے نا جب باجی آئے تو وہ مجھے بتائے کہ میں اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے, تھینک یو, تھینک یو. مومن کرام مولا آپ سب کو سلامت رکھیں, ہر حوالے سے کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے. سلام یا حسین. انشاءاللہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. میں آپ کی ایک بار پھر زیارت کراتا ہوں. یہ سامنے روضہ ابوالفضل عباس ہے, یہ ہماری
بہت اچھی ظاہرہ ہیں، نوشین یہ تبرک بانٹ رہی ہیں. تھینک یو. یہ ہمارا کاروان ہے اور اس طرف جو ہے روضہ ہے مولا امام حسین صلی اللہ والسلام ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. سفر عشق حرم اور کاروان مجتبیٰ اور ڈائنامک ایویشن سروسز کی جانب سے آپ سب کو سلام یا حسین، اور مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے. اور تھینکس ٹو یو اینڈ کاشان بھائی فار مجلس نوحہ اینڈ لائیو زیارت، گریٹ ایفرٹس ماشاء اللہ. تھینک یو افشین عباس، تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کی جو کمنٹس کرتے ہیں آپ یقین کریں کہ کوئی بھی نوحہ خان، کوئی بھی سالار جو ہے یا کوئی بھی ذاکر جو ہے وہ اس لیے کمنٹس نہیں مانگتا کہ جو ہے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں اور کمنٹس کریں جی، بلکہ وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ایک دل بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے زوار ہیں. السلام علیکم انکل، کیسے انکل؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ لائیو ویڈیو میں؟ اپنی دل کی کیفیت کیسی ہے بین الحرمین میں؟ جی یہ لائیو جو ہے دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں جی. الہی امین. جزاک اللہ. بولیے بولیے. کسی کا محتاج نہ بنے، کسی کا محتاج نہ بنے، کسی کا دار نہ بنے. یہ پیغام جزاک اللہ. مولا سلامت رکھیں. ہماری جو ہے بہت ہی اچھی باجی جو ہے. السلام علیکم یا علیمت باجی، کیسی ہیں باجی؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بین الحرمین میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں کاروان کے ہمراہ، تو آپ کی جو فیلنگز ہیں، کوئی پیغام ہے کچھ بھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو ہے لائیو دیکھنے والوں تک یہ پیغام پہنچے. آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں زیارت پر آ کر؟ زندگی کی سب سے بڑی حسرت ہے جی تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں گے. زندگی کی بہت بڑی حسرت، جس کو کبھی تصور میں بھی لے کے آتے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اور اسپیشلی آج اس جگہ پہ بیٹھ کے جب مجلس سنی ہے، اور جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی بتایا کہ یہی وہ مقام ہے کہ جس جگہ پہ تمام یہ واقعات ہوئے تھے. جی ہاں جی ہاں. یہ عجیب ہی دل کی کیفیت تھی، عجیب ہی ایک منظر تھا کہ شاید اس کو الفاظ میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا. جزاک اللہ. اور ایک طرف مولا حسین کا روزہ، ایک طرف غازی عباس کا، اور یہاں پہ بیٹھ کے جس طرح سے پرسہ دیا گیا، جس طرح سے نوحہ خوانی کی گئی، ایک دلی سکون سا محسوس ہو رہا ہے. جزاک اللہ. تعالیٰ آپ کی مولانا صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ جنہوں نے ہماری ایک حسرت دل کی جو ہے نا اس کو پورا کیا ہے. جزاک اللہ. تو بہت شکر گزار ہے. مولانا نے ہمیں بلایا یہاں پہ، ان خوش نصیبوں میں ہمارا شمار ہوا جزاک اللہ. کہ جو یہاں پہ آ کے حاضری دیں، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو خواہش مند ہیں، جن کی ایک دل کی بہت بڑی حسرت ہے یہاں پہ آنے کی، اور وہ آئیں اور یہاں پہ اپنی حاضری دیں. جزاک اللہ. تھینک یو باجی، تھینک یو سو مچ. آپ ویسے کراچی سے آئیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے باجی؟ کراچی اسٹار گیٹ. کراچی سے. ویسے آپ کہاں کی ہیں ماشاء اللہ؟ پنجاب سے. کس جگہ کی؟ سرگودا میں. بھائی جو ہے ہماری تنزیلہ مامی اگر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ باجی جو ہے ہماری سرگودا سے، یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کی ملاقات ہوگی. تھینک یو. تھینک یو. السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آنٹی؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آنٹی اس وقت یہ لائیو ہے تفسیر اعضا پیج پر، تو ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ کتنی بار آپ زیارت پر آ چکی ہیں؟ زور سے بولیں گے ذرا. ماشاءاللہ چوتھی بار آئی ہوں ماشاءاللہ. اللہ کے کرم سے. ماشاءاللہ. پچھلی 3 زیارات میں اور یہ چوتھی بار جو زیارت ہے، اس میں آپ کو کیا کوئی فرق محسوس ہوا؟ تھوڑا کچھ بہت زیادہ، بہت اچھا لگا مجھے یہ کاروان. مولا سلامت رکھیں ہمیں بھی اور تمام انتظامیہ کو اس کے. تھینک یو. اس لیے کہ جتنے بھی کاروان مجھے پہلے جن کے ساتھ بھی میں آئی ہوں، سب سے اچھا مجھے یہ کاروان لگا ہے، کیونکہ اس میں ذاکر اہل بیت بھی ہیں اور دعا خوان بھی ہیں. تھینک یو. تمہارے جیسے ماشاءاللہ بچے پڑھنے والے، تو Thank you. بہت ہی اچھا لگا. تھینک یو. تھینک اور یو. شب جمعہ جو مجھے زیارت کروائی ہے علی تفسیر نے، مولا اس کے ماں باپ کو سلامت رکھے. تھینک یو. بہترین تھینک یو. ان کی تھینک یو. اولاد میں سے یہ ان کی تربیت ہے، یہ Thank you. ماں باپ کی تربیت ہے. تھینک یو. تھینک یو. یہ اتنی میں تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، اس کے باوجود اس بچے نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا، اور تمام شب جمعہ تمام زیارات اس نے کروائی مجھے. تھینک یو. امام حسین کے روضے کی بھی، Thank you. کے روضے کی
थैंक यू आंटी। बहुत मैं मशहूर हूँ। अरे नहीं आंटी, ये आप मेरी माँ की जगह हैं। आंटी मैं आपसे दुआ करवाना चाहता हूँ, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं तकी भाई, वो कई साल से वो बे औलाद हैं, अभी तक उनको औलाद नहीं हुई, उनके लिए ज़रा दुआ करते हैं बैनुल अरमैन में। परवरदिगार सबका पंजे तक का, जहाँ मैं बैठी हूँ परवरदिगार बीवी ज़बात की जुड़ी हुई गोद का वास्ता देती हूँ तुझे, जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर, बिलखुसूस जो तकी भाई, मोहम्मद तकी भाई, मोहम्मद तकी भाई को साहिब औलाद कर, औलाद नरीना उन्हें अता फरमा परवरदिगार आलम। थैंक यू सो मच। और जो भी हैं उन सबको, और जो बेरोज़गार हैं उन सबको रोज़ी अता कर परवरदिगार सबसे मैं। और मैं ये सबसे दुआ के लिए कहूँगी कि मेरा भांजा अली रज़ा, उसको भी मौला बेहतरीन रोज़ी अता करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। और सबसे बड़ी बात ये कि मौला आपको सेहत दें, आप ये आज जो व्हील चेयर के सहारे पर हैं, आप मौला आप अपने पैरों से चल के दोबारा ज़ियारत करें और हमारे साथ एक बार फिर आप जो है हाजिर हों। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बाजी? आप ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका बाजी? माशाल्लाह। तो बाजी पहली दफ़ा आई हैं या इससे पहले भी आ चुकी हैं? पहली दफ़ा आई हूँ। और कैसा लग रहा है आपको ज़ियारत में, ज़रा सा बयान फरमाएं। अच्छा लग रहा है कि मौलाना में इस काबिल सब कामना चीज़ आज इस फर्श में बैठे हुए, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी बयान किया जाए उस फसीलत को कम है। और ये वो मुकाम है जहाँ आने के लिए बादशाह भी होता है ना, तो वो ऊँचा हो जाता है, उसको दर्जा उठाना पड़ जाता है उस बादशाह से। जज़ाकल्लाह, थैंक यू मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आंटी? आप ठीक ठाक हैं? आंटी ये लाइव इस वक्त हैं हम पेज पे, तो कैसा महसूस कर रही हैं? ये कितनी दफ़ा आप ज़ियारत पे आ चुकी हैं या पहली दफ़ा आई हैं? कैसा महसूस कर रही हैं, ज़रा लाउडली बोलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। काफ़िला की माशाल्लाह से बहुत अच्छा मिला हमें। कोई ऐसी कमी इस काफ़िले में महसूस हुई है आपको जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? ऐसा लगा जैसे हमारे कोई हमने ऐसा तो नहीं खाना वाना नहीं दिया आपको? पानी ज़बरदस्त। और ज़ियारत में कोई कोताही तो नहीं की हमारे रज़ा भाई ने, हमने, या जो है किसी ने भी किसी हवाले से? 8 दिन में ऐसे होगा जैसे कि बिल्कुल अपने के रूम में हमारा भाई। थैंक यू सो मच। मैं जो हूँ बाजी फरजाना बाजी, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। थैंक यू कि आपने कमेंट किया। और फरजाना बाजी आपकी जो बहन है, मौला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए हर हवाले से। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी क्या नाम है आपका? मेरा सरवर जहाँ। माशाल्लाह सरवर जी, माशाल्लाह। कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छा लगा, दिली सुकून मिला। परवरदिगार जो ज़ियारत के वो है उनको जल्द से जल्द मौला हुसैन के ज़ियारत नसीब हो। इलाही आमीन, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी। मैं सवाल उर्दू में करूँगा, आपने जवाब अपनी ज़बान में देना है। मैं कह रहा हूँ हमारी बहुत ही अच्छी ज़ाहिरा माशाल्लाह 5 जो ख़वातीन में एक बच्ची है, फैसलाबाद से आए हुए हैं। आंटी पहली दफ़ा ज़ियारत करके आपको कैसा लगा? पंजाबी में जवाब देंगी आप। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, तुसी भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर ज़ियारत में कोई कमी रही, कोई किसी हवाले से खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो भी बता दें। बहुत अच्छे हैं तुसी सारे। अच्छा, तो मौला की मजालिस सब घर में भी करती हैं, यहाँ और वहाँ में कोई फ़र्क महसूस हुआ आपको? हाँ जी, बहुत हुआ है। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, बुखारी साहब जो हैं हमारे सैयद, वहाँ पर यूके में आपके भाई हैं वो? हाँ जी। अच्छा, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और फरवाबाजी के बारे में? तो हाँ जी, बहुत अच्छे, उन्होंने सानू बहुत कीता, साडा सारा कुछ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जो हमारी बाजी थी हैं, हाँ उनको मैं इनके पास जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है बाजी आपका? शमीम ज़हरा बाजी। माशाल्लाह अभी कुछ दिन पहले बाज़ार वो जो इमाम सादिक का बाज़ार है उसमें बाजी से कुछ गुफ्तगू हुई थी। बाजी माशाल्लाह आज लास्ट डे है करबला मोहल्ला में, ज़ियारत को आपने कैसा पाया? कोई कोताही हुई तो उस हवाले से खुल के बयान करते हैं, लाइव देख रहे हैं सब। और कोई हमें कोई नसीहत करना चाहती है, कोई चीज़ इम्प्रूव करवाना चाहती है तो भी बोलिए। बिस्मिल्लाह। कुछ भी नहीं हुआ माशाल्लाह, बहुत अच्छी ज़ियारतें हुई हैं। तो इधर ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत में आई हुई है माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा है। तो आपका तावन भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी माशाल्लाह ज़ियारतें आपने करवाई हैं। जज़ाकल्लाह। तो बहुत अच्छा महसूस हुआ है इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह ये पहली दफ़ा आप करा? पहली दफ़ा मैं करबला आई हूँ, ईरान आगे मैं आई हूँ। अच्छा माशाल्लाह बाजी, वैसे आपका ताल्लुक जो है पंजाब में किस जगह से है? सरगोदा से। माशाल्लाह भाई, अगर हमारी तंजीला मामी देख रही हैं तो सरगोदा वाली बाजी हमारी यहाँ मौजूद है। बाजी अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को मैं चाहता हूँ आप पंजाबी में कोई पैगाम दे दें यहाँ पर। पंजाबी चाहे कहाँ की भी करबला होगा, इस तो बड़ी कोई और अच्छी जगह नहीं है। तो मन तो आके बहुत अच्छा लगा है। तो सब मौला कर बुलाए इलाही आमीन, मौला भाई तनख्वाह खैर करें। थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच। ज़ाहिरीन इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देख रहे हैं जो है प्यारे कमेंट्स जो है वो अच्छे कमेंट्स
ہمارے شفاعت بھائی کہاں ہیں؟ شفاعت بھائی، بہت اچھے اچھے کمنٹس جو ہے نا ہمیں مل رہے ہیں. تو یہ ہمارے شفاعت بھائی جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے امو جان کی پکچر بنا رہے ہیں. یہ بین الحرمین میں. سر سلام علیکم یا علی مدد. ماشاءاللہ نوحے بھی پڑھتے ہیں شفاعت بھائی. سر سب سے پہلا سوال وہی ہے، چونکہ میں بھی ایک نوحہ خوان ہوں تو وہ فیلنگز جو ہے کچھ ملتی جلتی ہیں. اپنے گھر میں بھی نوحے پڑھے ہوں گے، ادھر بھی نوحے پڑھے ہوں گے، یہاں اور وہاں پڑھنے میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ؟ سر اگر میں سچ بیان کروں تو میں نے اپنی زندگی کا لائیو پہلا نوحہ آپ کے سامنے وہاں پر حضرت عباس کی نگری میں پہلا نوحہ اپنی زندگی کا کسی مجمع کے سامنے پڑھا. اچھا ماشاءاللہ. یہ آج دوسرا تھا ماشاءاللہ. میں حیران ہوں اس بات پہ. مجھے بڑی حسرت تھی کہ خدا نے جب کبھی بھی موقع دیا، کیونکہ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ یہ میرے جد ہیں. مجھے تو اس مٹی سے جتنا پیار ہے بے شک اتنا کسی بھی چیز سے نہیں ہو سکتا. مٹی میں ملا دے. مولا آپ کی دعا کو قبول فرمائے. بہت اچھی بات کی. اچھا میں نے ان سے آ کے پہلے اجازت طلب کی، گزارش کی کہ میرے دل کی خواہش ہے، میں اپنے دل کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو انہوں نے ہمت دی، طاقت دی، میں نے اپنی خواہش کو تکمیل پہ پہنچایا. اور اس میں آپ نے مجھے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم دیا، میں اس کے لیے آپ کا بھی شکر گزار ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے سرکار. کی حسرت پوری ہوئی اور خدا مجھے دوبارہ یہاں آنا نصیب کرے. اسی طرح میں اپنے جد کا ذکر کرتا رہوں، اپنے ہر عمل سے ایسا کچھ ریفلیکٹ کروں کہ ان کا نام بلند. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو سرکار ایک سوال کا جواب اور دیجیے کہ ماشاءاللہ یہ جو آپ نے زیارات کی ہیں اس میں کوئی کسی حوالے سے کوئی کمی یا کوئی کوتاہی تو نہیں رہی؟ کسی حوالے سے ہمیں کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں، ہم نے کوئی خدمت میں کوئی کمی چھوڑ دی ہو یا سرکار؟ علی بھائی 12 میں اس کو دہرا چکا ہوں کہ اس قافلے میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں جو نئے افراد تھے، اور ہم نے جتنی بھی زیارات کی اس میں کسی کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں آئی. اسپیشلی میں آپ جو ہم مدائن گئے اور ہم نے زیارت صحابی رسول سلمان فارسی کی، حذیفہ یمانی کی، جابر بن عبداللہ انصاری جن سے حدیث قصہ، جی امام محمد باقر علیہ السلام، اس کا میں نے اس کے واپسی کے بعد دیگر زائرین سے ذکر بھی کیا. اور مجھے سننے میں ملا کہ یہ ایون جو ہمارے گھر سے ہی زائرین زیارت کر چکے تھے کافی مرتبہ، وہ اس مقام پر نہیں تھے. کیا بات ہے، یہ سعادت ملی آپ کو کہ آپ آئے پہلی دفعہ؟ جو یہ سعادت ملی تو اس کے لیے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کا ممنون ہوں. اور مجھے کیا جتنے بھی اس قافلے میں شامل تھے ان سب کے لیے یہ ایک فخر کا مقام ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ گئے جہاں بہت سے لوگ نہیں جا پاتے. جزاک اللہ جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ شفاعت بھائی. انشاءاللہ آج ہم روانہ ہو رہے ہیں نجف کے لیے. انشاءاللہ مولانا چاہ تو نجف میں بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے، اور انشاءاللہ ہر حوالے سے خدمت کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. سلام یا حسین. مومن کرام اس وقت بین الحرمین میں موجود ہے جو ہے، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اور سرکار بخاری صاحب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کی بہن کا جن کا آپریشن ہوا ہے، چونکہ فرزانہ باجی جو ہماری یو کے سے ہیں جو زیارات پر تھے، ان کی بہن کی بھی کوئی طبیعت وغیرہ خراب ہے. اس وقت جب میں زیارات پر تھا تو میں نے وہ نام لے دیا. میں آپ کی سسٹر کے لیے بھی دعا گو، مولا انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. انشاءاللہ زیارات آپ کرتے رہیں گے. ایک بار پھر آپ زیارت کر لیں کربلا معلیٰ میں روضہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ. یہ بین الحرمین میں آگے مولا حسین علیہ السلام کے روضے کی. ٹھیک ہے، آپ سب کو میں دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سلام یا حسین.